اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام اربعین ہے اور تقریباً 11 دن اربعین حسینی تک باقی رہ چکے ہیں۔ کل یا پرسوں سے جو یہاں پر رسماً اربعین کے دن شروع ہوتے ہیں، یعنی وہ 10-11 دن جو مشہور ہے اربعین حسینی کے لیے، ان کا آغاز ہو جائے گا۔ البتہ میں عرض کروں کہ اس وقت بھی شہر میں نہایت ہی عظیم اجتماع ہے، جمع غفیر ہے۔ سید شہداء کو سلام کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں مختلف ممالک سے، اور ہو سکتا ہے کہ جیسے آج جو رپورٹس ہمیں ملے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مزید زائرین کو معطل کیا جائے اربعین کے بعد کے لیے، چونکہ جس طریقے سے جو فیسلٹیز ہے اور جتنی سہولیات ہے یہاں پہ، اس اعتبار سے وہ جتنے لوگوں کو لے سکیں گے اتنے لوگوں کو بہرحال وہ قبول کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نیت اربعین اور نیت زیارت حسین علیہ الصلاۃ والسلام انسان کے دل میں موجود ہو، چونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ احادیث اور روایات کے روح سے زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام کی زیارات اس عنوان سے اور ان کے فضائل میں اور ان کے اجر و ثواب کے لیے بہت سارے احادیث کا ایک سلسلہ موجود ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ زیارت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے فرمایا من زار علی فی نجف مثلا کمن زار رسول اللہ، جس نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کی نجف اشرف میں، گویا اس نے رسول اللہ کی زیارت کر دی۔ یہی حدیث کاظمین میں حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے لیے ہے۔ فرمایا جس نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کی کاظمین میں بغداد میں، اس نے گویا رسول اللہ کی زیارت کر دی۔ یہی روایت عسکریین سلام اللہ علیہما کے لیے بھی ہے۔ فرمایا جس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کی سمرہ میں، گویا اس نے رسول اللہ کی زیارت کی، کمن زار رسول اللہ۔ اور یہی حدیث ائمہ بقی کے لیے بھی ہے کہ جس نے ان کی زیارت کی، گویا انہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی۔ یہی حضرت زہرا کے لیے بھی ہے سلام اللہ علیہا کہ جس نے سیدہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کی، گویا اس نے رسول اللہ کی زیارت کی۔ اور یہی حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ جس نے امام کی خراسان میں زیارت کی، گویا اس نے رسول اللہ کی زیارت کی۔ فرمایا ستدفن بضعۃ منی فی خراسان، اور دوسرے بھی روایت ہے۔ لیکن جب سید شہداء علیہ السلام کی باری آتی ہے، وہاں پر کہتے ہیں کہ من زار ابی عبداللہ کا من زار اللہ فی عرشہ۔ فرمایا جس نے ابی عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں زیارت کی، گویا اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ اللہ اکبر۔ البتہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے یہ حدیث ضرور موجود ہے کہ جس نے رسول اللہ کی زیارت کی، گویا اس نے عرش کی زیارت کی۔
عرش میں عرش الہی پر اللہ کی زیارت کی، یعنی وہ جو باقی ائمہ ہے ان کی بھی زیارت بلا واسطہ، لیکن خصوصی یہ لفظ یا رسول اللہ کے لیے ہے، فرمایا جس نے رسول اللہ کی زیارت کی گویا اس نے اللہ کی زیارت عرش پہ کی، یا حضرت سید شہداء کے لیے ہے، فرمایا جس نے کربلا میں سید شہداء کی زیارت کی، کمن زار اللہ فی عرشہ، اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ یہ روایات کا وہ سلسلہ ہے، تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ لقاء اللہ کے مقام تک وہی شخص پہنچ جاتا ہے جو کربلا آ کے سید شہداء کی زیارت کر لیتا ہے۔ البتہ زیارت کے عنوان سے ایک نقطہ میں مزید بھی عرض کروں، حضرت ایت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا کہ زیارت کا کسی نے سوال کیا تھا کہ زیارت جو ہے سید شہداء، مثلا کربلا میں ایک شخص آیا ہوا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں جب پہنچ جاتا ہے تو زیارت ہو جاتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ استثناءات میں سے ہے کہ سید شہداء علیہ السلام کی زیارت کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، راہ دور کی زیارت جو ہے یہ استثناء ہے سید شہداء کے لیے، وگرنہ زیارت کا معنی جو ہے وہ حضور کا معنی ہوتا ہے کہ انسان وہاں پہ حاضر ہو۔ تو انہوں نے یہی فرمایا کہ اگر انسان کربلا پہنچتا ہے تو جو زیارت کا اصل مفہوم ہے وہ کربلا میں دوسری جگہوں سے نہیں بلکہ خود جا کے وہاں پر قبر سید شہداء عند القبر جانا جو ہے وہ زیارت محسوب ہو جائے گا طبق لغت عرب، یعنی زیارت کا جو صحیح معنی ہے، زیارت کا معنی یعنی حضور کا معنی ہے، نہ یہ کہ، لیکن پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ استثناءات احادیث میں جو احادیث کے استثناءات ہے اس میں سید شہداء علیہ السلام کے حتیٰ ولو انسان دور ہے، دور سے بھی اگر انسان معذور ہے، انسان کوئی عذر ہے نہیں جا سکتا، تو راہ دور سے اس حالات میں ہو سکتی ہے زیارت، لیکن یہ ہے کہ انسان اگر جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے تو لغوی اعتبار سے وہ زیارت محسوب نہیں ہوتی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے مومنین اور زائرین جو تشریف لا چکے ہیں وہ ضرور جو ہے وہ ضریح مبارک کو دیکھیں، اندر جائیں، بے شک رش ہے لیکن اندر جا کے عند القبر سید شہداء، بلکہ کوشش کرے قبہ کے اندر بھی چلا جائے، اور اگر ضریح کا بوسہ لیا تو سونے پہ سہاگا ہے، مستحب ہے ضریح کا بوسہ لینا۔ اور حتیٰ روایات یہ ہے کہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جس نے حتیٰ کہ خود مرقد سید شہداء علیہ السلام کو ٹچ کیا، اس نے گویا کہ یہ ہے کہ نبیوں کے ساتھ اس نے مصافحہ کر دیا، یعنی ایک نبی سے مصافحے کے برابر ہے جس نے سید شہداء علیہ السلام کے زیارت جہاں پر مرقد شریف ہے اس کا اگر کسی نے وہ کر دیا۔ اور اب یہ پھر جو ہے وہ اختلافی مسئلہ ہو جائے گا کہ کل حرم جو ہے وہ قبر سید شہداء علیہ السلام شمار ہوگی یا وہ خاص جو ذریع ہے، لیکن بنابر احتیاط انسان کو کوشش کرے کہ نزدیک جا کے عند القبر جا کے انسان اس کو ٹچ کرے، یہ بہت ثواب ہے اس کا، یعنی خود فرمایا کہ جس نے گویا کہ کسی نبی کے ساتھ مصافحہ کر دیا ہو، کسی ولی کے ساتھ مصافحہ کر دیا ہو، تو یہ سب جو ہے وہ فضائل ہے زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اب ہمارے اپنی موضوع کی طرف جہاں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ زیارت سید شہداء علیہ السلام کا کیا ربط ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے ساتھ۔ تو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک مقدمہ ہونا چاہیے، کہ کوئی بہت مہم کام ہونا تو اس کے لیے سب سے پہلے مقدمہ ضروری ہوتا ہے۔ آج کل کے ہمارے جو میڈیا کے زبانی وہ ہے تو سب سے پہلے کسی چیز کی کیا کرتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں، یعنی سب سے پہلے اس کی جو ہے بناتے ہیں، کوئی چیز ایسے بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، فلان چیز ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ حتیٰ آج کل کے دور میں جو دنیاوی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، دنیاوی اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کے اس دور میں حتیٰ جب کوئی بہت بڑا مجمع یا کوئی تجارت کا کوئی مرکز بنانا چاہے یا کوئی اور، اس کے لیے بھی
سلسلہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے سے ہی اس کے لیے کوئی ویڈیوز وغیرہ وہ سب سیٹ کر کے لوگوں کو دکھا دی جاتی ہے کہ یہ تجاری مرکز ہے یا سیاحی مرکز بنایا جا رہا ہے، بس سیاحوں کے لیے جو جگہ بناتے ہیں پارک وغیرہ، تو یہ سب جو ہے وہ اس کی پہلے سے ہی مقدمہ سازی شروع ہو جاتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہے کیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن یہ ہے کہ مقدمہ جو ہے وہ ضرور بناتے ہیں، اور خود یہ مقدمہ حتیٰ جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہو رہی تھی، خدا نے یہ مقدمہ بنایا تھا۔ وہاں پر جو سورہ بقرہ میں جو بحث ہے ملائکہ کے ساتھ اللہ کی، کہا میں جو ہے وہ زمین پر اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں زمین پہ، تو انہوں نے کہا کہ کس خلیفہ کی بات کر رہے ہیں آپ، کہ وہ لوگ جو ہے وہ جنگ و جدل کریں گے اور خون بہائیں گے، تو ذات بار تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جس کو آپ نہیں جانتے، یعنی آپ کی جو عقل بوجھ ہے وہ کم ہے، میں وہ جانتا ہوں جس کو آپ نہیں جانتے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ یہ سلسلہ جاتا ہے، پھر اس کے لیے جو ہے اس کی تعظیم کے لیے سب کے اوپر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم دے دیتے ہیں۔ یہی تو مقدمہ ہے۔ ابتدا میں اس بشر کو جو میں بھیج رہا ہوں یہ اس قدر عزت کے لائق ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس قدر عظمت ہے اس بشریت کی کہ آپ سب کے اوپر ضروری ہے کہ اس کے لیے سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کر دیا اللہ کے حکم پر الا ابلیس جو ہے وہ سجدے سے اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا ہم سجدہ نہیں کرتے، اور وہاں دلیل بھی لے کے آیا۔ شیطان دلیل لے کے آتا ہے نا، شیطان دلیل لے کے آتا ہے، اس نے دلیل لے کے آیا، اس نے کہا آپ نے مجھے جو ہے وہ آگ سے نار سے میری خلقت کی ہے اور اس کی خلقت آپ نے مٹی سے کی ہے۔ دلیل بھی غلط تھی۔ ہمارے ایک استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دلیل جو ہے وہ دلیل ہی غلط تھی۔ آگ سے مٹی جو ہے وہ کئی درجے جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ مٹی سے ظاہر ہے جو سبزیاں اگتی ہے، مٹی سے جو ہے آپ کے لیے رزق نکلتا ہے۔ آگ کیا ہے؟ آگ تو سب چیز کو برباد کر دیتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جیسے فرمایا کہ خود یہ دلیل آگ بھی فائدہ مند تو ہوگی ہے یقیناً، اگر کہا جائے اگر ہم جو ہے وہ سورج کو آگ شمار کر دیں تو یہ سب چیزیں تو اپنی، لیکن یہ ہے کہ مٹی جو ہے وہ زیادہ اس سے جو ہے وہ آگ سے بہتر ہے۔ تو وہیں پر بھی انہوں نے دلیل ہی غلط لے کے آیا، لیکن بہرحال اس نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک بحث کی اور دلیل لے کے آ گیا، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ فرشتوں کے لیے جو ہے فرشتوں اور ملائکہ استاد تھا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خود وہ مقدمہ جو ہوتا ہے، مقدمہ یہ کسی ایک امر مہم اور مہم کام کے لیے جو مقدمہ ہے، یعنی خود اس کی عظمت جو اللہ نے جو مقدمہ رکھا کہ اس بشر کو میں بھیج رہا ہوں، اس کی عظمت کو جان لو کہ یہ کس قدر باعظمت ہے، یہ انسان یہ کس قدر باعظمت ہے، حتیٰ ہم نے اپنے روح میں سے اس میں پھونک دیا یہ امر الہی سے، یعنی وہ عظمت کہ انسان جو ہے یعنی ہر چیز کو حکمت سے، کیا حکمتیں ہیں وجود انسان میں، ہم لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے، وگرنہ کیا کچھ ہے اللہ نے انسان کے وجود کو جو خلق کر دیا، اس میں کیا کچھ ہے، اس قدر عظیم ہے یہ مجسمہ، فرشتوں کو، معصوم مخلوق کو کہہ رہے ہیں جا کے سجدہ کر لو، اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ اب یہی انسان ہے کہ جو اس قدر باعظمت ہے، اور یہی انسان ہے جو سب سے پست چلا جاتا ہے۔ یزید ہے، شمر ہے، ابن زیاد ہے، یا جو اصحاب تابوت ہے، اصحاب تابوت کے بارے میں جو 6 لوگ رسول اللہ نے فرمایا 6 لوگ جو ہے وہ مجھ سے پہلے کے ہیں اور 6 لوگ جو ہے وہ میرے بعد کے ہیں، شداد ہے، نمرود ہے، اور دوسرے جو ظالمین ہے، اور جس نے کہتے ہیں کہ جس نے اس ناقے کو شہید کیا تھا وہ بھی ہے اس میں، اور آخر میں جو ہے وہ یقیناً یہی تعداد ہے، اول ہے، ثانی ہے، ثالث ہے، اور
اس کے بعد قاتل امیر المومنین ہے، مثلا روایات میں اس قسم کی چیزیں موجود ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ اصحاب تابوت ہے۔ اصحاب تابوت یہ لوگ جو ہے وہ انسان یعنی اس قدر باعظمت بھی ہے اور اس قدر نیچے درجے کا بھی ہے کہ اصحاب تابوت میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس مجسمے کو خلق کر دیا، اب جو ہے یہ مجسمے کو پھر اختیار دے دیا، اختیار دے دیا، فرمایا وَمَا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے جو ہے وہ آپ کو سبیل کی طرف ہدایت کر دی، اب آپ کی مرضی ہے کہ شاکرین میں سے ہو جاؤ یا کافرین میں سے۔ روایت اہل البیت میں سبیل سے مراد بھی ولایت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، یعنی ہم نے تجھے گویا کہ فرما یہ رہے ہیں کہ ہم نے تجھے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی طرف ہدایت دی، اب آپ کی مرضی ہے، آپ شاکرین میں سے ہو جا یا کافرین میں سے ہو جا، شکر ادا کر اس نعمت کی۔ نعمت عظیم ہے جہاں پر وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، وہاں پر بھی یہی تعبیر ہے کہ نعمت تمام نعمت کے اوپر شکر کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ کی مرضی، آپ شکر کریں یا کہیں کہ بھئی نہیں وہ فلانا بندہ جیسے وہ ہوتا ہے، وہ فلانا افضل ہے، اس سے فلانا افضل ہے، چیخ پکار بھی ڈال دیتے ہیں، آوازیں بھی اٹھاتے ہیں، ایک مجمع بے احمق بے وقوف اس کو واہ واہ کہتے ہیں۔ یہ شیطان جو ہے گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شیطان اپنے لشکریان میں سے اٹھ کے جو غلط کر رہے ہیں کہتے ہیں فلاں بندہ حضرت امیر نعوذ باللہ من ذالک۔ زبان جو ہے انسان کی گنگ ہو جائے، سون ہو جائے، زبان سے کچھ نہ نکلے، اس قسم کے کلمات، فلانا شخص جو عام بشر ہے وہ فلان مثلا حضرت یہ کہے وہ فلاں بندہ خدا سے افضل ہے، اس اتنا ہی ہوتا ہے، اس قدر کہ انسان جو ہے وہ یہ چیز اس عنوان سے کہ وہ اب جو ہے اس کی مرضی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اللہ نے جو ہدایت کرنی تھی، تو یہ مقدمہ جو بہت سارے مقدمے ہیں، اللہ نے مقدمہ سازی کی اور ہر چیز کے لیے، ہر امر مہم کے لیے، اور یہ جو ہے جو ظہور کا دن ہے جو کہ عظیم دن ہے، اور اتنا عظیم دن اتنا عظیم و عظیم دن، مثلا جس دن جو ہے وہ اللہ نے بشریت کے لیے تصمیمات اٹھائے، اس میں سے یہ دن جو ہے مہم ترین دن وہی ہوگا جو حضرت ظہور فرمائیں گے۔ تو ظہور کا مقدمہ جو ہے وہ یہی اعزائے حسینی ہے اور زیارت امام حسین علیہ السلام، بالخصوص جو ہے وہ زیارت اربعین۔ علماء نے فرمایا کہ دیکھیں اولاً تو یہ چیز ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام مختلف تواریخ میں جو ہے وہ مستحب ہے، نیم شعبان ہے مثلا، اور مخصوصاً جو ہے اس کے علاوہ یوم عرفہ ہے، اور بھی تواریخ ہے، مخصوصاً نیم رجب میں بھی زیارت سید شہداء علیہ السلام مستحب ہے۔ باقی جو ہے وہ جہاں پر بھی وہ ہے تو زیارت امام حسین علیہ السلام مستحب ہوتی، جو بھی جو عظیم دن ہے، اور اس میں جو ہے اس میں لیکن زیارت اربعین کی زیارت، بلکہ یہ اربعین کے دن بھی ظاہر مستحب ہے، حضرت کی زیارت عاشور کے دن بھی مستحب ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ اربعین کی زیارت سے اس وجہ سے جو ہے وہ ان سب سے زیادہ مقدمہ، ویسے تو سب زیارت امام حسین علیہ السلام، اعزائے امام حسین علیہ السلام، یہ سب جو ہے وہ ظہور کا مقدمہ ہے، لیکن اربعین کیوں؟ اربعین جو ہے اس میں کچھ خاص برکت ہے۔ اولاً تو خود عدد چھیل کے اوپر جو 40 کا عدد ہے، اربعین کا عدد ہے، وہ بڑا مبارک عدد ہے۔ ایک اس جہت سے بھی بحث ہوئی ہے کہ چونکہ عدد جو ہے وہ بڑا مبارک عدد ہے، اربعین کا عدد، اور اس پر جو ہے چونکہ انسان جو ہے وہاں پر جو 40 دن میں، مثلا 40 دن کے وہ کہتے ہیں انسان کے جو وجود ہے وہ 40 دن میں تکمیل ہو جاتا ہے، 40 دن میں 40 کا عدد بڑا وہ ہے، بڑا مبارک عدد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مثلا کوہ طور جاتے ہیں، پہلے 30 دن گزارتے ہیں، کہتے ہیں 40 کا عدد جو ہے وہ پورا کر لو۔ 40 کے عدد میں جو ہے وہ بہت کچھ رکھا ہے، بہت کچھ رکھا ہے 40 کے عدد میں۔ تو اس عنوان سے کہتے ہیں کہ یہ اربعین سب سے زیادہ، اولاً عدد جو ہے وہ زیادہ مقدس ہے، پھر یہیں سے زیارت امام حسین علیہ السلام کا آغاز ہو جاتا ہے، جیسے خدا کاروان اہل البیت علیہ السلام کا کربلا آنا، اور یا صحابہ رسول
حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کا کربلا میں آنا، تو یہاں سے جو ہے وہ زیارت کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو انہوں نے یہی فرمایا کہ 40 جو ہے یہ زیارت سب سے زیادہ مقدمہ ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کا۔ اور بعد میں پھر پتہ بھی یہی ہوا چلا کہ جو مومنین کا آنا اور خود جو ہے 2005 کے بعد پھر یہ چیزیں بڑی ظاہر ہو گئی، چونکہ جو ظالم حکومت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، اور بہرحال حکومت ظالم تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی کسی حکومت سے راضی نہیں ہوگا، لیکن جو وہ حکومت تھی وہ خصوصی پابندی لگایا کرتے تھے اس امر کے اوپر، ان کو کچھ خوف ہوتا تھا کہ یہ ہمارے حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو 40 ہے اس پر جو ہے یہ سلسلہ پھر جاری ہوا، اور مشائخ کا سلسلہ اہل عراق نے خود اقدام کر لیا اور خود سے انہوں نے یہ سب چیزیں دوبارہ سے شروع کر دی، اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھا، آگے اس عنوان سے کہ دوسرے ممالک سے جو مومنین ہیں انہوں نے بھی آنا شروع کر دی۔ آج کے اس دور میں ہر شخص جو ہے وہ، چونکہ تعداد ماشاءاللہ جو دنیا ہے، دنیا میں تعداد زیادہ ہے، ہر شخص جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ 40 کے دن میں کربلا پہنچ جاؤں، چونکہ یہ ایک خاص نمود ہو چکا ہے، ایک خاص جو ہے وہ نشانی بن چکی ہے۔ خود زیارت امام حسین علیہ السلام اور حضرت کے اس دولت کریمہ جو زیارات میں موجود ہے، دولت کریمہ، وہاں کی ایک جھلک جو ہے وہ اس 40 میں نظر آتی ہے، اور واقعاً جو اہل خرد ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہاں جو ہے جو جلوہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ جلوہ اور کسی جگہ پر نہیں، یعنی خود معجزہ ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ انسان کس قدر سرکش ہے، کوئی کسی کے ہاتھ پیر چومتا ہے، کوئی نہیں چومتا کسی کے ہاتھ پیر، کوئی کسی کے پیر دھوتا ہے، کوئی نہیں دھوتا۔ یہ صرف 40 کے دن جو یہ سب چیزیں ہوتی ہے تو وہ واضح سی بات ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کچھ ایسا ہے جو اہل خیرات جو ہے وہ سمجھتے ہیں، وگرنہ انسان کی سرکشی تو ہم نے دیکھی ہے۔ یعنی ہماری مختصر سی زندگی میں آپ جو ہے جو سن رہے ہیں، آپ مجھ سے بہتر ہوں گے، آپ جو ہے کئی ملک اور کئی قسم کے لوگ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، انسان کس قدر سرکش ہے۔ اس سرکش چیز کو اتنا یہ موتی ہو جائے کہ یہ جا کے ایک دوسرے کے پیر دھونا شروع کر دے، ایک دوسرے کو جو ہے جہاں غلطی ہو جائے فوراً کہہ دے مجھے معاف کر دے، اس قدر جو ہے وہ جہاں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ غلطی ایک کی ہوتی ہے اب معافی دوسرا مانگتا ہے۔ یہ خاص 40 کے دنوں میں ہے، یہ کوئی جلوہ نہیں ہے ظہور کا طور، کیا ہے؟ اہل خیرات سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی عام حالات جو ہے وہ نہیں ہے۔ عام حالات میں کون ہے؟ یہاں پر آپ آ جائیں، عام حالات میں اسی کربلا میں آپ آ جائیں، آپ کو ایسا ملے گا، کوئی پوچھتا بھی کسی کا نہیں ہے عام حالات میں۔ یہ خود 40 میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بس جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی عام حالات نہیں ہے، عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان جو ہے شعور جو ہے، شعور وہ انسان میں، ہم سب کے لیے سب ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ سمجھ بوجھ اور علم و معرفت عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ سمجھ سکے اصل چیز کو، کہ کون سی چیز جو ہے وہ بہتر ہے اور کون سی چیز اچھائی برائی کی سمجھ لگ جائے، اور ہمیں جو ہے وہ معرفت امام جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ وقت ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور ان ایام میں، ان عزیز ایام میں زیادہ سے زیادہ اپنے مشکلات اور ان سب چیزوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن زیادہ تر اپنے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے دعا کرے، اور مل کے دعا کرتے ہیں تمام مومنین، اور میرے ساتھ مل کے دعا کرے، اللہم عجل لولیک الفرج۔